السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو اس ٹاپک پہ تھوڑی بہت معلومات دینے والا ہوں۔ اس ٹاپک کا عنوان ہے ڈینگی بخار۔ دوستو، ڈینگی بخار کی اگر علامتوں کی بات کی جائے تو اس میں آنکھوں کے پیچھے درد ہونا، پورے جسم میں درد ہونا، بخار ہونا۔ تو ایسی صورت میں آپ کو ڈینگی بخار کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، اور اگر ٹیسٹ پازیٹیو ہو، اس ٹیسٹ میں اکثر دیکھتے ہیں پلیٹلیٹس کاؤنٹ دیکھتے ہیں، WBC کاؤنٹ دیکھتے ہیں۔ اکثر پلیٹلیٹس اور WBC کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح رپورٹ آپ کی آتی ہے تو پھر آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے، اور جو طریقہ علاج وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کو علاج کرنا چاہیے۔ اس میں ڈینگی بخار میں آپ کو گھریلو ٹوٹکے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ان ٹوٹکوں کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو اسپرین اور بروفن یہ آپ کو بالکل بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے، ان سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ڈینگی بخار دوستو ایک وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی بیماری ہے، جو کہ ایک مچھر کے ذریعے صحت مند انسان کو متاثرہ شخص سے لگ سکتی ہے۔ دوستو، ڈینگی بخار جو ہے اگر آپ کو ہو جاتا ہے تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ آرام سکون سے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علاج کریں۔ اس کا کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہے، لیکن اس کا علامتی علاج ہے، اس پہ عمل کر کے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، ڈینگی بخار سے آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، یہ میں آپ کو چند احتیاطیں بتاتا ہوں، ان پہ عمل کر کے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ دوستو، یہ کھڑے ہوئے صاف پانی کے اندر پرورش پاتا ہے اور اپنی نسل بڑھاتا رہتا ہے، انڈے دیتا ہے، انڈوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں جو کہ ماحول میں آ کے انسانوں کو کاٹتے ہیں اور ان کو ڈینگی بخار میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں کسی جگہ بھی پانی کھڑا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اکثر روم کولر ہوتے ہیں، ان کے نیچے پانی ہوتا ہے جو کئی مہینے لوگ تبدیل نہیں کرتے۔ اس کے اندر مچھر انڈے دیتا ہے اور اس سے ڈینگی بخار ہو سکتا ہے مچھر کے ذریعے۔ اس کے علاوہ گملوں میں لوگوں نے پانی کھڑا کیا ہوتا ہے، ادھر مچھر پیدا ہو جاتا ہے۔ فریج کے نیچے ایک ٹرے سی ہوتی ہے، اس میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو ویسٹ کر دیں۔ کولر کا پانی روزانہ چینج کریں۔ چھت کے اوپر اکثر کباڑ کا سامان پڑا ہوتا ہے، اس میں پرانے ٹائر ہوتے ہیں، پرانے برتن ہوتے ہیں، ان میں پانی جمع ہوتا ہے اور اس سے مچھر پیدا ہوتا ہے، اور وہی مچھر پھر آپ کو کاٹ کے ڈینگی بخار میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ مچھر اکثر شام یا صبح کے وقت آپ پہ حملہ ور ہوتا ہے، آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کے اوپر کاٹتا ہے۔ تو مچھر سے بچنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مچھر کو پیدا ہی نہ ہونے دیں۔ مچھر پیدا نہیں ہوگا تو آپ کو ڈینگی بخار نہیں ہوگا۔ دوسرا آپشن، اگر آپ کو مچھر کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو پھر آپ مچھر کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ ماسکیٹو لوشن استعمال کریں، ماسکیٹو کوائل استعمال کریں، ماسکیٹو سپرے استعمال کریں اور مچھردانی استعمال کریں۔ پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں، شارٹ کپڑے نہ پہنیں۔ اس سے مچھر آپ سے دور رہے گا اور مچھر آپ کو نہیں کاٹ پائے گا، اور اس سے آپ جو ہے وہ ڈینگی بخار کا شکار نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اچھی ٹاپک کے ساتھ، کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔